اصل ہدف کے لیے احکام میں تبدیلیاں خود ائمہ کے زمانے میں اور سیرت میں بھی اسی طریقے سے ہمیں تبدیلیاں نظر آتی ہیں. اور دور حاضر کی مثال دے دوں، بلوجردی کا فتویٰ تھا کہ ہندوستان میں گائے ذبح کرنا حرام ہے. گائے ذبح کرنا جائز ہے، حلال ہے، لیکن اگر کوئی شخص یہ کام کر لے تو گناہ میں مبتلا ہوگا. کہاں؟ بشرطے کہ وہ ہندوستان میں رہنے والا. لیکن یہ تبدیلیاں اسی لیے دروازہ یعنی اجتہاد کا دروازہ بھی کھلا اور ساری چیزیں بہرحال. تو اس رخ سے ہمیں تاریخ کو بھی مطالعہ کرنا چاہیے اور سیرت ائمہ کو، سیرت رسول اللہ کو اس رخ سے، اس پیمانے سے مطالعہ کرنا چاہیے. اس کے اندر چھپی ہوئی وہ جو کلی اصول ہے، جو جنرل پرنسپل ہے، اس تک پہنچ. بعد میں انشاءاللہ اس کے بارے میں پھر یہ بطور مثال میں نے عرض کیا میں نے کس طریقے سے تبدیلی آتی ہے اصل اہداف تک پہنچنے کے لیے. اصل اہداف تک پہنچنے کے لیے کس طریقے سے کام میں تبدیلی آتی بات. تو اب کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سادہ تھی، فقیرانہ تھی. مولا علی کی زندگی سادہ تھی، فقیرانہ تھی. اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کی زندگی ایسی نہیں تھی، چھٹے امام کی زندگی ایسی نہیں تھی، دیگر ائمہ کی زندگی. تو یہ ساری چیزیں ایک تضاد سا. اس کے بعد امام حسن علیہ السلام نے قیام کیا اور اتنی شدت کے ساتھ قیام کیا. سمجھانے والوں نے سمجھایا، منع کیا، جن میں اپنے خاندان کے بھی تھے، دوسرے بھی تھے اور مشہور لوگ تھے جو سمجھانے والے تھے کہ آپ ایسا نہ کیجیے اور اس سفر کا ارادہ کر دیجیے. لیکن آپ نہیں ہو، آپ نے قیام کیا. دوسری جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام نے قیام نہیں کیا. اس کے بعد کے ائمہ نے قیام نہیں کیا. یعنی ایک فرق، لیکن یہ فرق نہیں ہے، یہ فرق نہیں ہے. یہ اچھا چلیے الگ الگ ائمہ کی زندگی سے ہٹ کر کے ہم خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں. آپ کی زندگی میں جنگ بھی ہے اور سلو بھی ہے، دونوں ہی چیزیں ہیں نا، جنگ بھی ہے اور سلو بھی ہے. لیکن مکے میں جب تک آپ ہیں، جس وقت آپ نے تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا ہے، آپ نے جنگ کی. نہ صرف یہ کہ جنگ نہیں کی، بلکہ جو مسلمان ہیں جو سختیاں برداشت کر رہے ہیں ان پر ظلم ہو رہا ہے اور ایسے ایسے مظالم ہو رہے ہیں، ان کو ستایا جا رہا ہے. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. اجازت نہیں ہے ان کو کہ وہ کسی بھی طریقے سے مقابلے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں. بس صبر 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 صبر. اور آخر میں اجازت مل بھی رہی ہے تو کس چیز کی؟ کہ ہجرت کر سکتے. اس کے بعد آپ مدینے میں، آپ خود مدینے میں ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں. یہاں پر ظاہر ہے کہ جنگ بدر ہوئی ہے، جنگ احد ہوئی ہے، اور اس کے بعد پھر ایک عظیم صلح آپ نے کی ہے جو مشہور ہے، صلح حدیبیہ. اور وہ صلح حدیبیہ کیا ہے؟ وہ حقیقت میں صلح نہیں ہے. یعنی ظاہری طور پر اگر دیکھا جائے، تاریخی لحاظ سے دیکھا جائے تو صلح حدیبیہ صلح نہیں ہے. صلح حدیبیہ یعنی خود سے ٹوٹل سرنڈر کر رہی ہے. آپ نے سارے شرائط آپ تسلیم کر رہے ہیں. اور دوسری جانب عالم یہ ہے کہ خود جو آپ کے اصحاب ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، ان کے ذہنوں میں تشویشیں مبتلا ہو رہی ہیں. بعض کے، سب کے تشویشیں مبتلا ہو رہی ہیں کہ بھائی جب سامنے مشرک ہیں، کفار ہیں، یہ پیغمبر ہیں، ہم مسلمان ہیں، تو پھر یہ کیسی سلوک ہے؟ اس طرح کی سلوک کیوں ہے؟ اور سرکار دو عالم کی صرف ایک شرط ہے کہ مکے میں مسلمانوں کو آزادی ہو، بس. اور باقی سارے شرائط آپ تسلیم کرو. آپ نے ایک خواب بھی دیکھا ہے کہ جس میں اور بیان بھی کیا ہے مسلمانوں کے سامنے کہ ہم مکے میں داخل ہوں گے، فتح یاب ہوں گے.
اب لوگ